ویورز، میکسیکو کا شمار دنیا کے بڑے ممالک میں ہوتا ہے۔ اس کی آبادی 13 کروڑ ہے اور یہ ملک یونائٹڈ اسٹیٹس کا پڑوسی ہے۔ اس کا بارڈر 4 بڑی امریکی ریاستوں یعنی کیلیفورنیا، ایریزونا، نیو میکسیکو اور ٹیکساس سے ملتا ہے۔ یہ ملک اپنے یونیک کھانوں کی وجہ سے ایک الگ مقام رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈرگ ٹریفکنگ میں بھی پوری دنیا میں میکسیکو کا کوئی ثانی نہیں۔ یہاں بے شمار چھوٹے بڑے منشیات فروش گروپس اپنے اپنے علاقے میں آپریٹ کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ بڑا آرگنائزڈ اور طاقتور گروپ شاید ایک ہی ہے، اور اس گروپ کا نام ہے لوس زیٹاس۔ یہ گروپس ہائیلی ٹرینڈ لوگوں پر مشتمل ہے اور ان کے پاس جدید اسلحے کی کوئی کمی نہیں۔ لوس زیٹاس کے بننے کی وجوہات بہت ہی دلچسپ ہیں۔ 1997 میں میکسیکو کمانڈو یونٹ GAFE کے 30 سے زیادہ اہلکار فوج چھوڑ دیتے ہیں اور ایک اسپیشل فورسز کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل ڈسینا کی قیادت میں ایک نیا ڈرگ سمگلرز کا گروپ بنا لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ کوئی عام فوجی نہیں تھے، یہ ہائیلی ٹرینڈ اسپیشل فورسز کے لوگ یعنی کمانڈوز تھے جن کی ٹریننگ امریکی اور اسرائیلی اسپیشل فورسز نے کی تھی۔ یہ لوگ ملٹری حربوں، ہتھیاروں کے استعمال اور سروائیول کے ماہر تھے۔ چنانچہ کچھ ہی ٹائم بعد ان کا یہ گروپ مزید لوگوں کے شامل ہونے سے اور بھی طاقتور ہو گیا اور آگے جا کے یہ گروپ لوس زیٹاس کی شکل اختیار کر گیا۔ 1997 سے 2004 تک لوس زیٹاس گلف ڈرگ کارٹل کا حصہ تھے، جو کہ اس وقت تک میکسیکو کا سب سے بڑا ڈرگ نیٹ ورک تھا۔ لیکن اب لوس زیٹاس کے سربراہ ہربریٹو لزانو نے لوس زیٹاس کو گلف کارٹل سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا، اور یوں اکتوبر 2004 سے لوس زیٹاس انڈیپینڈنٹلی کام کرنے لگ گئے۔ اب ان کی کرمنل ایکٹیویٹیز ڈرگ ٹریفکنگ سے بڑھ کر ہیومن سمگلنگ، اغوا، بطہ خوری، اسلحے کی تجارت، جاسوسی اور پروسٹیٹیوشن تک پہنچ چکی تھی۔ 2004 سے 2010 تک لوس زیٹاس کا میکسیکن اور نارتھ امریکن ڈرگ بزنس پر اثر انتہائی بڑھ چکا تھا، اور ان کے حریف ڈرگ گروپس اب ان سے بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ اب ان کا اثر و رسوخ میکسیکو سے نکل کر پڑوسی ملک گواٹےمالا، سینٹرل امریکہ سے لے کے کولمبیا اور یورپین ممالک تک پہنچ چکا تھا۔ اتنے کم عرصے میں ہونے والی اس پروگرس کی سب سے بڑی وجہ ان کی سفاکیت اور ناقابل بیان بربریت ہے۔ جب کسی دشمن گینگ کا کوئی ممبر ان کے ہاتھ چڑھتا تو یہ لوگ اسے بہت ہی بے دردی سے ذبح کرتے۔ اس میں استعمال ہونے والی چھری ہمیشہ یا تو بہت چھوٹی ہوتی یا بہت ہی کند ہوتی، تاکہ وکٹم کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچے۔ اکثر یہ بھی ہوتا کہ زندہ شخص کے ہاتھ پیر باندھ کر اس کو زمین پر پھینک دیتے اور 2-3 لوس زیٹاس ممبرز کلہاڑیوں کے وار کر کے اس کو ڈس ممبر کر دیتے، جس کے بعد اس کی باڈی پارٹس کو آگ لگا دیا جاتا۔ جب کوئی ان کی ٹیریٹری میں ان کی اجازت کے بغیر ڈرگز فروخت کرتے ہوئے پکڑا جاتا تو اس کو یہ لوگ جلتے ہوئے پیٹرول کے بیرل میں زندہ پھینکتے تھے۔ نئے لوس زیٹاس ممبرز کو یہ سفاکیت زبردستی دیکھنے کا حکم دیتے، جس کا مقصد ان کو ایسی بروٹیلٹیز کے لیے تیار کرنا ہوتا تھا۔ 2011 میں لوس زیٹاس کے ایک سابقہ ممبر کریم، جو کہ خود بھی پولیس میں تھا، نے میکسیکن عدالت کے سامنے لوس زیٹاس کچن کے نام سے ایک نیا انکشاف کیا۔ اس نے بتایا کہ لوس زیٹاس نے کئی جگہ مختلف کچنز بنائے تھے جہاں وہ اپنے دشمنوں کو بڑے اوونز میں زندہ ڈال کر جلا دیتے۔ اسی جگہ پر بڑے بڑے ایسڈ ٹبز بھی رکھے ہوئے تھے جہاں یہ اپنے وکٹمز کو ان ٹبز میں زندہ پھینک دیتے، اور یہ بدقسمت لوگ کچھ ہی ٹائم میں ان ایسڈ ٹبز میں پگھل جاتے۔ ویورز، ڈرگ گروپس میں ہمیشہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی جنگ ہوتی ہے۔ ایک گروپ کے زیر کنٹرول علاقہ جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ ڈرگ بیچ سکتا ہے، اسی لیے ہر گینگ کا ایک حریف گینگ بھی ہوتا ہے۔ لوس زیٹاس کے حریف کارٹل کا نام سنوولا کارٹل ہے، جو کہ خود بھی میکسیکو کا ایک بڑا گینگ ہے۔ اس گینگ کی درندگی کا سب سے قابل نفرت پہلو شاید عورتوں کے اگینسٹ دیکھنے کو ملا۔ 2013 میں ان کے دشمن گینگ سنوولا گروپ نے 4 عورتوں کو لوس زیٹاس کے انڈر کنٹرول ایریا میں ڈرگز بیچنے کا کہا۔ یہ خواتین کسی بھی گینگ کا حصہ نہیں تھی، یہ عام خواتین تھی جو کہ غربت کی وجہ سے کچھ پیسوں کے لیے یہ انتہائی خطرناک کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن جاتے ساتھ ہی یہ عورتیں لوس زیٹاس کے ہاتھ آ گئیں۔ لوس زیٹاس ممبرز نے بغیر کسی لحاظ کیے چاروں عورتوں کے ہاتھ پیر باندھے اور مشیٹی سے ان کو پہلے ذبح کیا۔ اس کے بعد کلہاڑیوں کے وار کر کے ان کے ہاتھ پیر جسم سے جدا کر دیے۔
لوزیٹس کے اس طریقہ کار کا مقصد دشمن گینگز اور لوگوں کو نفسیاتی طور پر سبڈیو کرنا تھا تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ لوزیٹس کے سامنے کھڑے ہونے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ لوزیٹس کی بنیاد رکھنے والے 34 ممبرز میں سے صرف 10 آج زندہ ہیں، باقی یا تو مارے گئے یا جیلوں میں ہیں، اور بچ جانے والے 10 ممبرز بھی فیوجیٹیوز ہیں اور آج بھی اس کارٹل کو چھپ کے چلاتے ہیں۔ اگرچہ یو ایس اور میکسیکن حکومتوں کی کوششوں کی وجہ سے اب ان کو کافی حد تک قابو میں کر لیا گیا ہے، لیکن ان کی شفافیت اور ظلم کو شاید ہی کوئی بھلا سکے۔